الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الیہ یرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من اکمامها وما تحمل من انثى ولا تضع الا بعلمه وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ أَيْنَ شُرَكَائِي قَالُوا آذَنَّاكَ مَا مِنَّا مِنْ شَهِيدٍ. یہ 25واں پارہ ہے. اس کے آغاز میں اللہ تعالی نے غیر اللہ سے علم غیب کی نفی کی ہے کہ اللہ تعالی کے سوا کوئی بھی عالم الغیب نہیں ہے. علام الغیوب اور علم غیب یہ صرف اللہ تعالیٰ کی صفت ہے. اور یہاں اس کی 3 مثالیں بیان کی ہیں کہ علم غیب صرف اللہ تعالیٰ کو حاصل ہے. پہلی مثال دی ہے الیہ یرد علم الساعہ، کہ قیامت کب قائم ہوگی اس کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے. اللہ تعالیٰ کے سوا کسی بھی انسان کو، جن کو یا فرشتے کو اس کی خبر نہیں ہے. صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل آئے تھے اور آپ سے سوالات کیے تھے. ایک سوال یہ بھی تھا کہ قیامت کب آئے گی. فرمایا کہ مسئول کو اس اتنا ہی علم ہے جتنا سائل کو علم ہے. تو قیامت کا علم صرف جو ہے اللہ تعالیٰ کو علم ہے. البتہ اس کی علامات ہمیں بتا دی گئی ہیں. اور دوسری مثال دی ہے کہ پھل جو نکلتا ہے شغوفوں سے، اس کا علم بھی اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہے. کتنا پھل نکلے گا، صحیح نکلے گا، خراب نکلے گا. اور تیسری مثال دی ہے کہ عورت جو حمل اٹھاتی ہے یہ کب جنم دے گی، کتنی مدت میں جنم دے گی، یہ ناقص ہوگا، یہ پورا یا کم ہوگا، یہ خوبصورت ہوگا یا بدصورت ہوگا، یہ نیک بنے گا بدبخت بنے گا. ان تمام چیزوں کا علم اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہے. اس کے بعد انسان کی حالت بیان کی ہے کہ لا يسأم الانسان من دعاء الخير وان مسه الشر فيئوس قنوط، کہ انسان کی یہ فطری کمزوری ہے کہ اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہی رہتا ہے، تھکتا نہیں ہے، اکتاتا نہیں ہے. اس کی ضرورت ہو یا نہ ضرورت ہو، وہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ سے مانگتا رہتا ہے. اگر کسی وقت اس کو نہ ملے، نا امیدی ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ سے لمبی چوڑی دعائیں کرتا ہو جائے. تو یہ انسان کی فطری کمزوری ہے. اور یہ ایک اور بیان کی ہے کہ انسان کی ایک یہ بھی عادت ہے کہ جب اسے مال مل جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات کو بھول جاتا ہے وہ. اور کبھی اگر مال چھین جائے تو اللہ کی بارگاہ میں فی الفور وہ رجوع کرتا ہے. یعنی خوشی کے عالم میں وہ اللہ تعالیٰ کو یکسر بھول جاتا ہے اور پریشانی کے عالم میں وہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے. اس کے بعد سورۃ شورى ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حامیم عین سین قاف کذالک یوحی الیک وإلی الذین من قبلک اللہ العزیز الحکیم. یہ سورہ شورى ہے. اس کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے ایک اعتراض کا جواب دیا ہے. کفار یہ کہتے تھے کہ ما سمعنا بہذا فی الملۃ الآخرہ، کہ آخری نبی جو پیغام لے کر آیا نا، یہ پیغام ہم نے آج سے قبل کسی سے سنا نہیں ہے. یہ ایک نیا پیغام لے کر آیا. اللہ نے جواب دیا کہ بات یہ نہیں ہے. کذالک یوحی الیک وإلی الذین من قبلک، یہ وحی جو ہم نے آپ پر کی ہے یہ کوئی نرالی نہیں ہے، کوئی عجیب نہیں ہے. ہم نے یہ وحی جو ہے سابقہ انبیاء پر بھی نازل کی ہے. یہ تو جیسا پیغام آپ لے کر آئے ہیں اسی قسم کا پیغام آپ سے قبل دیگر انبیاء لا چکے ہیں. یہ تو کفار کا یہ اعتراض کرنا کہ یہ نبی عجیب پیغام لے کر آیا ہے، ہم نے پیغام کبھی سنا نہیں ہے، یہ جھوٹ بولتے ہیں. یہ تو وحی کا سر چشمہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. تمام اولین انبیاء اور اللہ کے پیغمبر پر وحی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا کرتی تھی. تو ان کے اعتراض کا یہاں پر یہ جواب دیا گیا ہے. اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا، کہ دین اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہے. اور تمام انبیاء کا دین ایک ہی تھا. حضرت نوح کا دین اور ابراہیم ہے، موسیٰ ہیں، عیسیٰ ہیں علیہ الصلوۃ والسلام، ان تمام انبیاء کا جو دین تھا وہ دین ایک ہی تھا اور اللہ تعالیٰ کا مقرر کردہ دین تھا وہ. البتہ انبیاء کی جو شریعتیں تھیں
ان میں اختلاف تھا، لیکن دین ہونے میں سارے انبیاء ایک جیسے تھے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دین کہتے کس کو ہیں؟ وہ کون کون سی چیزیں ہیں جنہیں دین کہا جاتا ہے؟ نمبر 1 اخلاص۔ اخلاص ہونے میں سارے انبیاء کا دین ایک ہی تھا۔ نمبر 2 اسلام کے جو 5 ارکان ہیں، توحید ہے، اللہ کے نبی کی رسالت کی گواہی ہے، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، یہ اسلام کے 5 ارکان، ان کو دین کہا جاتا ہے، اور یہ تمام انبیاء کے ہاں مسلم تھے۔ اور 6 ایمان کے اصول، اللہ پر ایمان لانا، فرشتوں پر ایمان لانا، رسولوں پر ایمان لانا، کتابوں پر، تقدیر پر، قیامت آنے پر، یہ جو 6 ایمان کے اصول ہیں، ان 6 اصول یہ ہو گئے، اور 5 اسلام کے ارکان ہو گئے، یہ 11 اور 12واں اخلاص، یہ 12 چیزوں کا مرکب، اس کو دین کہا جاتا ہے۔ اور یہ تمام انبیاء کے مسلم تھا، ہر نبی کے دور کے اندر یہی چیز اسلام کے اصول ہوتے تھے، اور یہی چیزیں اسلام کے ارکان ہوا کرتے تھے۔ تو انبیاء کا دین ایک جیسا ہے، البتہ شریعت الگ الگ ہے، احکامات میں تبدیلی ہوئی ہے، عبادات کی ادائیگی کے طریقے مختلف بتائے گئے ہیں، احکامات الگ الگ ہے، لیکن دین انبیاء کا ایک جیسا تھا۔ مثال کے طور پہ سابقہ انبیاء کے اندر، حضرت آدم کے زمانے کے اندر سجدہ تعظیمی کرنا جائز تھا، کہ انسان ماں باپ کو یا بڑے کو احترام میں سجدہ کر لے۔ ہمارے اسلام میں، ہمارے دین میں اس کو منع کر دیا گیا ہے۔ سابقہ شریعت کے اندر سگی بہن سے نکاح کرنا جائز تھا، حضرت آدم کے زمانے میں ایسا ہوتا تھا، ہماری شریعت میں اس سے منع کر دیا گیا ہے۔ حضرت ایوب کے زمانے میں، حضرت یعقوب کے زمانے میں، اور حضرت موسیٰ کے زمانے میں علیہ الصلوۃ والسلام سالی سے شادی کرنا جائز تھی، لیکن ہماری شریعت میں اس سے منع کر دیا گیا ہے۔ تو شرائع الگ ہیں، لیکن دین سارے انبیاء کا ایک ہی ہے۔ اس کے بعد عالمین نے وہ لوگ جو ایمان والے ہیں، ان کے لیے اللہ نے کیا ثواب تیار کیا ہے، اس ثواب کا ذکر کیا ہے۔ فرمایا کہ والذین آمنوا وعملوا الصالحات فی روضات الجنات، جو لوگ ایمان لے کر آتے ہیں، نیک عمل کرتے ہیں، فرمایا کہ سرسبز مقام پر ہوں گے، انتہائی ہریالی کے مقام پہ ان کو رکھا جائے گا، نمبر 1۔ نمبر 2 لہم ما یشاؤون، ان کی جو فرمائش ہوگی جنت میں پوری کی جائے گی۔ نمبر 3 عند ربہم، انہیں اللہ تعالیٰ کا پڑوس دیا جائے گا۔ اور نمبر 4 ذالک هو الفضل، یہ سارے انعامات اللہ کا فضل ہیں، یہ اس کے حقدار نہیں تھے، یہ تو اس کا اللہ کا فضل ہے۔ اور فضل بھی کیا ہے؟ فضل کبیر ہے، ذالک هو الفضل الکبیر، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ اس نے انسان کو یہ ساری نعمتیں عطا فرمائی ہے، اپنا قرب، اپنا پڑوس، اور جو وہ فرمائش کریں گے جنت میں انہیں پورا دیا جائے گا۔ یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، ورنہ انسان کے اعمال میں اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ وہ رب العالمین کی جنت کو حاصل کر سکے۔ یہ سارا جو معاملہ ہے اللہ تعالیٰ کے فضل کا معاملہ ہے۔ اس کے آگے رب العالمین نے فرمایا کہ کل اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، یہ بڑی عجیب بات یہاں بیان فرمائی ہے قرابت داری کے حوالے سے، کہ میرے پیغمبر آپ اعلان کر دیجیے مکہ والوں کو کہ میں تم سے اس دعوت پر، تبلیغ پر کوئی اجر نہیں مانگتا، کوئی صلہ نہیں مانگتا، ہاں الا المودۃ فی القربى، لیکن تمہیں چاہیے کہ جو تمہارے ساتھ جو میری رشتہ داری ہے تمہیں اس کی پابندی کرنی چاہیے، لاج رکھنی چاہیے۔ یعنی مکہ المکرمہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار رہتے تھے، انہیں یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ میری دعوت قبول کرو یا نہ کرو، لیکن کم از کم جو میرا تم سے تعلق ہے، خاندانی تعلق ہے، اس کی تمہیں لاج رکھنی چاہیے۔ مثال دے کے بات واضح کرتے ہیں کہ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 چچا تھے، ایک ابو طالب اور ایک ابو لہب، یہ دونوں سگے چچے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، لیکن ان میں سے ایک چچا نے پوری زندگی مخالفت کی اللہ کے پیغمبر کی، اور ایک چچا نے پوری زندگی آپ کی حمایت کی ہے۔ اسلام دونوں نے قبول نہیں کیا تھا، نہ ابو لہب نے نہ ابو طالب نے، مسلمان دونوں نہیں ہوئے تھے، لیکن ان میں سے ایک نے رشتہ داری کا لاج رکھی، پاس رکھا اس نے، اور ابو لہب نے کیا کیا؟ یہ تعلقات ہے، رشتہ داری تھی، اس کو بمال کر دیا تھا۔ ابو لہب کے بارے میں یہاں تک آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مینا کے میدان میں دعوت دیا کرتے تھے حج کے موقع پر، تو یہ اللہ کے نبی کے پیچھے پیچھے ہوتا تھا اور کہتا لوگوں یہ جو نوجوان ہے یہ میرا بھتیجا ہے اور یہ دیوانہ اور پاگل ہے۔ اتنے اس نے رکاوٹیں کھڑی کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ آپ کا بیٹا ابراہیم جب فوت ہوا، لوگ پریشان تھے، اللہ کے نبی رو رہے تھے، پریشان تھے، لیکن ابو لہب نے
مکہ میں جا کر خوشی سے بغلے بجا رہا تھا کہ اچھا ہوا یہ پیغمبر کیا ہے، اس کا بیٹا فوت ہو گیا ہے، یہ بے نسل ہونے والا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن اتار دیا، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانک هو الابتر۔ نتیجہ پھر کیا نکلا؟ ابو لہب کے بارے میں قرآن آ گیا، تبت یدا ابی لہب، ابو لہب برباد ہو جائے، اس کا نہ مال کام آیا اور نہ اس نے جو کمایا تھا کوئی سے کام نہیں آیا۔ اور جبکہ ابو طالب کے بارے میں کیا تھا، صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے میری وجہ سے ابو طالب کے عذاب میں تخفیف کر دی ہے، اتنی تخفیف کی ہے کہ اسے جو عذاب جہنم ہو رہا ہے وہ پاؤں کے ٹخنے تک ہو رہا ہے، بس آگ کے 2 جوتے اس کو پہنا دیے گئے ہیں کہ یغلی دماغ ہو، جس سے اس کا دماغ کھولتا ہے، یعنی پورا جسم اس کا صحیح سالم ہے، جہنم سے بچا ہوا ہے، صرف پاؤں کے اندر جو ہے العالمین نے جہنم کا عذاب دیا اس کو۔ یہ فرق اس بنیاد، دونوں کافر تھے، دونوں مسلمان نہیں ہوئے، لیکن ایک کو سخت عذاب دیا گیا اور ایک کے عذاب میں تخفیف کی گئی۔ یہ صرف رشتہ داری کی بنیاد پر ہے کہ ابو طالب نے جو رشتہ داری کا تقاضا تھا اس کو پورا کیا اور ابو لہب نے اس کو پورا نہیں کیا تھا۔ تو گویا اگر غیر مسلم بھی رشتہ دار ہے، اگر وہ بھی اس کی لاج رکھتا ہے تو اللہ رب العالمین صلہ رحمی کی بنیاد پر اس کے عذاب میں تخفیف پیدا فرما دیتا ہے۔ اس کے بعد العالمین نے فرمایا کہ وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ، اللہ رب العالمین کی ذات وہ ذات ہے جو توبہ قبول کرتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، اس کی مہربانی ہے کہ وہ انسان کی توبہ قبول کر لیتا ہے۔ اگر وہ مجرم کو گناہوں پر پکڑنا چاہے تو سزا دے دے، انسان برباد ہو جائے، لیکن اس ذات کی شان یہ ہے، اس کے لطف اور مہربانی کا عالم یہ ہے، اس کا احسان یہ ہے کہ بندے گناہ بھی کرتے ہیں تو گناہ کی پاداش میں پکڑنا چاہے پکڑ بھی سکتا ہے، لیکن وہ یقبل التوبۃ عن عبادی، وہ معاف کر دیتا ہے، توبہ بندے قبول فرما لیتا ہے۔ وہ اللہ اس قدر مہربان ہے کہ اپنے بندے کی توبہ سے بہت خوش ہوتا ہے، اتنا خوش ہوتا ہے کہ بعض اوقات اللہ تعالیٰ انسان کو بغیر توبہ کے معاف فرما دیتا ہے۔ مثال کے طور پہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ جو انسان حج مبرور کر لیتا ہے، حج مبرور وہ حج جو بالکل سنت کے مطابق کیا جائے، اب اس نے حج کیا ہے، توبہ نہیں کی اس نے، اللہ رب العالمین اس حج کی برکت سے اس انسان کے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اور قرآن نے یہ بھی کہا کہ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم، اگر انسان اپنا دامن بڑے گناہوں سے بچا جائے نا، بڑے گناہوں سے، اللہ چھوٹے ویسے ہی معاف فرما دیتا ہے۔ تو بعض اوقات تو اللہ تعالیٰ بغیر توبہ کے بھی انسان گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو بہرحال اس کی شان ہے، اس کی شان رحیمی ہے، اس کا لطف اور پیار ہے ہمارے ساتھ کہ گناہوں کی پاداشیں پکڑتا نہیں ہے، وہ مہلت دے دیتا ہے، توبہ کی توفیق دیتا ہے، پھر توبہ قبول بھی فرما لیتا ہے۔ اللہ کی صفت تواب ہے، تواب میں 2 معنی ہوتے ہیں، توبہ کی توفیق دینے والا اور پلس توبہ قبول کرنے والا، یہ اس کی محبت ہے ہمارے ساتھ۔ اس کے آگے العالمین نے فرمایا کہ وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، کہ زمین پر طغیانی کیوں آتی ہے، سرکشی کیوں ہوتی ہے؟ فرمایا اگر دنیا میں ہر انسان مالدار ہوتا، وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ، اگر ساری دنیا مالدار ہوتی تو پھر کیا ہوتا؟ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، زمین میں فساد برپا ہوتا، کیونکہ ہر انسان لیڈر ہوتا، چودھری بنتا، پھر سارے ہی مالدار ہوتے، جب ساری دنیا مالدار ہوتی تو پھر زمین میں فساد برپا ہوتا، کیونکہ مال یہ فساد کا ذریعہ بنتا ہے۔ قرآن نے اس کی مثالیں بیان کی، ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہ، قارون کے پاس خزانہ تھا، سرکشی اس نے کر لی تھی۔ وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا، جب کسی بستی کو تباہ کرنا ہوتا ہے تو وہاں کے جو صاحب ثروت ہوتے ہیں وہ پھر فساد کرتے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں ایسی بہت سی مثالیں بیان کی، سورہ کہف کے اندر وہ باغ والوں کا واقعہ بیان کیا ہے، بڑا مالدار تھا، اس کے بعد باغ تکبر میں آ گیا، اللہ نے سارا باغ برباد کر دیا اس کو۔ تو یہ مال کی زیادتی جو ہے یہ سرکشی کا سبب بنتی ہے یہ، اور خصوصاً جب پوری دنیا مالدار بن جائے تو اس لیے العالمین نے فرمایا کہ اگر ہم چاہتے تو ہر بندے کو مالدار بنا دیتے، لیکن ایسا کیا نہیں۔ اگر ایسا کرتے تو زمین میں فساد ہوتا، ہاں وَلَٰكِن يُنَزِّلُ بِقَدْرٍ مَّا يَشَاءُ، اللہ نے ہر انسان کو مقدار میں رکھا ہے، کس کو مالدار بنانا ہے اس کو مالدار بنایا، اور جسے فقیر بنانا ہے اسے رب العالمین نے فقیر بنایا ہے۔ یہ تقسیم اللہ رب العالمین کی تقسیم ہے۔ یہ اس کے آگے العالمین نے پھر اہل ایمان کے اوصاف بیان کی ہیں کہ اہل ایمان وہ ہوتے ہیں جو اپنے رب پر بھروسہ کرنے والے ہوتے ہیں،
اللہ پر ایمان لانے والے ہوتے ہیں، بڑے گناہوں سے بچتے ہیں اور فحش کاموں سے بھی اپنے دامن بچا کے رکھتے ہیں. جب انہیں غصہ دلایا جائے تو غصے کو پی جاتے ہیں، معاف کر دینے والے ہیں اور اللہ رب العالمین کی اطاعت کرنے والے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں. وہ امرهم شورى بینہم، ان کے سارے معاملات باہمی مشورے سے مرتب ہوتے ہیں. یہ سارے اہل ایمان کی صفات ہے کہ ان کی باقاعدہ ایک شورا کی مجلس ہوتی ہے، آپس میں بیٹھ کر وہ میٹنگ کرتے ہیں، مشورہ کرتے ہیں، پھر کسی لائحہ عمل کو تیار کرتے ہیں. لیکن شورا کا معنی ہوتا ہے احکامات کو چلانا. یہ اسلامی شورا ہے. احکامات بنانا جو ہے یہ جمہوری شورا ہے جو کہ شرک ہے میرے بھائیو. تو ہمیں مشورہ چلانے کا حکم دیا کہ مشورہ چلایا جائے. مشورہ بنانا یا احکامات بنانا یہ جمہوریت ہے، اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے. اس کے بعد سورۃ الزخرف ہے. سورۃ زخرف کے شروع میں رب العالمین نے قرآن کی تعریف بیان کی. قرآن مجید عربی زبان میں اتارا گیا ہے اور یہ بڑی باعزت کتاب ہے، اور اس کا اتارنا فرمایا تم پر ہمارا احسان ہے. یہ احسان اس لحاظ سے ہے کہ کفار مکہ قرآن سے اعراض کیا کرتے تھے، جبکہ قرآن مجید سراسر نصیحت ہے، سراپا رحمت اللہ تعالیٰ کی. تو یہ عالمین کی مہربانی ہے کہ قوموں نے اس قرآن سے اعراض کیا، منہ موڑا، لیکن رب العالمین نے پھر بھی قرآن کو نازل کیا ہے. حالانکہ اصول یہ ہے کہ جو قوم نہ مانتی ہو تو قرآن نہ اتارا جاتا، لیکن رب العالمین نے ایسا نہیں کیا. کہا نہیں مانتے نہ مانے، لیکن میں نے قرآن اتارنا ہے تاکہ جو قبول کرنا چاہے وہ قرآن کو قبول کر لے، اور جس نے قرآن کو نہیں ماننا قرآن کو ترک کر دے. وہ اللہ رب العالمین نے قرآن کو اتار کر جو ہے ہم پر یہ احسان کیا ہے. یہ اس کے آگے العالمین نے کفار مکہ کی بہت سی خرافات، ان کی بدعقیدگی کا ذکر کیا ہے. ان میں سے ایک بیان کر دیتے ہیں. انہوں نے اللہ رب العالمین کے لیے اولاد بنائی تھی، کہتے فرشتے رب العالمین کی بیٹیاں ہیں، عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے. اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا، اور جب ان سے دلیل مانگی گئی کہ دلیل دے دو کیا ہے، تو دلیل میں انہوں نے کہا کہ انا وجدنا آبانا علی امۃ، ہمارے پاس دلیل یہ ہے کہ ہمارے آباء و اجداد یہ کام کرتے ہوئے آئے ہیں. اللہ رب العالمین نے سوال کیا کہ آباء و اجداد سے کیا مراد ہے؟ اگر اس سے مراد ابراہیم علیہ السلام ہے تو وہ تو ایسے نہیں تھے. ان کے یہاں قول ذکر کیا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ. ابراہیم علیہ السلام تو بتوں سے برات کا اعلان کیا کرتے تھے. اگر تمہارے آباء و اجداد سے مراد ابراہیم ہے، اسحاق ہے، یعقوب ہے، یہ تو انبیاء کی مقدس جماعت ہے. یہ شرک سے بیزاری کا اعلان کیا کرتے تھے، یہ بت پرستی سے دور رہا کرتے تھے. لیکن ان کی مراد یہ نہیں تھی. ان کی مراد کیا تھی؟ اپنے جو خاندان کے لوگ تھے آباء و اجداد، اس کی پیروی کیا کرتے تھے. ہر دور میں آباء و اجداد کی پیروی جو ہے یہ گمراہی کا سبب بنتی رہی ہے. اس کے آگے العالمین نے فرمایا کہ وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ. یہ ایک اعتراض کا جواب دیا. کفار مکہ یہ کہتے تھے کہ یہ قرآن جو نبی پہ نازل ہوا ہے اس پر کیوں اتارا گیا ہے؟ اگر یہ قرآن نے اترنا ہی تھا، اس کو نازل کرنا ہی تھا، تو یہ دو بستیاں ہیں مکہ اور طائف، یہاں بڑے بڑے عظیم المنصب لوگ موجود ہیں، مالدار ہیں اور اچھے خاندان والے ہیں، عظیم المنصب ہیں، یہ ان پر اترنا چاہیے تھا. ان کا اشارہ تھا مکہ میں ولید بن مغیرہ کی طرف اور طائف کے اندر عروہ بن مسعود ثقفی کی طرف، کہ دونوں سردار ہیں، مالدار ہیں، عظیم الشان منصب والے ہیں. تو قرآن کا نزول ان پہ ہونا چاہیے تھا. لیکن جس نبی پہ قرآن کا نزول ہوا ہے اس کے پاس مالداری نہیں ہے، عظیم اس کے پاس منصب موجود نہیں ہے، یتیم پیدا ہوا ہے. اللہ رب العالمین نے جواب دیا اہم یقسمون رحمت ربک نحن قسمنا بینہم معیشۃ فی الحیات الدنیا. یہ نبوت کے خزانے ہمارے ہاتھ میں ہیں، ہماری مرضی جس کو چاہے ہم نبی بنا دیں، یہ تمہارے اختیار میں نہیں ہے. نحن قسمنا بینہم معیشۃ فی الحیات الدنیا، یہ تقسیم ہماری ہے کہ کس کو نبی بنانا ہے کس کو نبی نہیں بنانا ہے. اور ان کا یہ کہنا کہ قرآن مجید پیغمبر پہ کیوں نازل ہوا ہے، اگر اترنا تھا تو ولید پہ اترتا، عروہ بن مسعود ثقفی پہ اترنا چاہیے تھا. تو گویا کہ انہوں نے پیغمبر کو ان کے مقابلے میں کم تر جانا. حالانکہ اگر موازنہ کیا جائے اللہ کے پیغمبر کے ساتھ ان دونوں کا تو کچھ بھی نہیں ہے اللہ کے نبی کے مقابلے پہ. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میں کمال درجے کے اوصاف پائے جاتے تھے. یہ تخلیق کے لحاظ سے بھی آپ کمال درجے کے تھے. اللہ نے اخلاق کے لحاظ سے بھی آپ کو رسوخ عطا فرمایا تھا. آپ کا ہر فرمان جو ہے اس سے معاشرے کی اصلاح ہو سکتی ہے. ہر فرمان میں بلاغت اور فصاحت موجود ہے. تو عقل کے لحاظ سے بھی آپ پختہ تھے، خلق کے اعتبار سے بھی آپ راسخ تھے، تخلیق کے لحاظ سے بھی آپ راسخ تھے. ہر لحاظ سے آپ میں کمال درجہ موجود تھا.
اور یہ جس سے موازنہ کر رہے ہیں وہ ایسے لوگ ہیں کہ انہوں نے کبھی کمال کو سونگا بھی نہیں ہوگا کہ کمال کہتے کس کو ہے. اس قوم کی حالت تو یہ تھی کہ اتنے حماقت پر یہ ہوتے تھے کہ انہوں نے شجر و حجر کو معبود بنا لیا تھا. جو انسان پتھر کو معبود مانتا ہو اس میں کیا کمال ہوگا؟ وہ تو پلے درجے کا احمق انسان ہوگا. پھر جو شجر کو حجر کو اپنے نفع نقصان کا مالک مانتا ہو، نہ وہ دے سکتے ہیں، نہ وہ نقصان دے سکتے ہیں، نہ نفع دے سکتے ہیں، نہ وہ دیکھتے ہیں، نہ سنتے ہیں، نہ کھاتے ہیں، نہ پیتے ہیں. اس قوم کی یہ جہالت کا عالم تھا کہ ان کو معبود بنائے پھر رہے تھے. یہ کون سی عقل مندی کی بات ہے؟ یہ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ مشرکین مکہ اتنے بے وقوف ہوا کرتے تھے کہ اگر سفر پہ نکلتے تھے اور اپنا معبود جو پتھر کا بنا ہوتا تھا ساتھ لے جانا بھول جاتے. اب یہاں پر ان کی پوجا پاٹ کا ٹائم ہو جاتا تو دیکھا معبود تو گھر بھول کے آگے، اب کیا کریں، کس کو سجدہ کریں؟ تو فرماتے اسی دوران اونٹنی نے پیشاب کر دیا، اس کے پیشاب کو مٹی سے گھیر لیا گیا، اور جب اونٹنی پیشاب سے فارغ ہوتی تھی وہ اسی پیشاب کے اندر مٹی کو گھوند کر جو ہے بت بنا کے سجدہ کر دیا کرتے تھے. یہ سی پلے درجے کی حماقت ہے. یہ تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خلق میں، تخلیق میں، عقل کے اندر، رائے کے اندر اللہ العالمین نے آپ کو رسوخ عطا فرمایا تھا. تو موازنہ بنتا ہی نہیں ان کا. اس کے آگے العالمین نے اور بھی بہت ہی باتیں ارشاد فرمائی کہ جو انسان اللہ کے ذکر سے اعراض کرے گا اس کا دوست شیطان بن جائے گا اور اس کو برباد کر کے چھوڑے گا. حضرت عیسیٰ کا ذکر فرمایا کہ عیسیٰ اللہ العالمین کی قیامت کی علامات میں سے ایک علامت ہے. اور اس کے بعد سورۃ دخان ہے. فرمایا کہ حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین، کہ یہ قرآن مجید کو ہم نے لیلہ مبارکہ میں اتارا ہے. لیلہ مبارکہ سے مراد لیلۃ القدر کی رات ہے. 23ویں شب کو قرآن کے نزول کا آغاز ہوا تھا. آسمان دنیا سے پہلی وحی اللہ کے پیغمبر پر جو قرآن مجید کی آئی تھی وہ 23ویں شب کو اتاری گئی تھی. تو قرآن کا نزول لیلہ مبارکہ میں ہوا ہے. لیلہ مبارکہ اور لیلۃ القدر یہ دونوں ایک ہی رات کے نام ہے. اور یہ رمضان کے مہینے کے اندر شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. یہاں پر تردید ہو جاتی ہے ان لوگوں کی جو 15 شعبان کو لیلہ مبارکہ کہتے ہیں. یہ قرآن کا نزول شعبان کے مہینے کے اندر نہیں ہوا ہے، اور 15 شعبان کی جو رات ہے اس پہ جتنے بھی فضائل آتے ہیں وہ سب کے سب موضوع ہیں، من گھڑت رہتے ہیں. تو لیلہ مبارکہ سے مراد جو ہے لیلۃ القدر کی رات ہے. یہ رات اس لحاظ سے مبارک ہے، 3 وجہ ہے کہ اس کو لیلہ مبارکہ کہا جاتا ہے. یہ 3 وجہ سے مبارک رات ہوتی ہے. ایک تو اس لحاظ سے کہ اس میں قرآن کا نزول ہوا ہے. جس رات میں قرآن کا نزول ہو جائے وہ رات لیلہ مبارکہ ہوا کرتی ہے، مبارک رات ہے یہ. اور نمبر 2، اس رات کے اندر اہم فیصلے کیے جاتے ہیں. یہ تقدیر سے فیصلے نکال کر لوح محفوظ سے ملائکہ کے سپرد کر دیے جاتے ہیں. کس نے مرنا ہے، کس نے پیدا ہونا ہے، کون حج پہ جائے گا، کون عمرہ کرنے جائے گا، کتنا کھائے گا، کتنا پیے گا، عروج، زوال، سفر، یہ ساری جو چیزیں ہیں لوح محفوظ سے نکال کر 1 سال کی جو ہے اسی رات کو نکال کر ملائکہ کے حوالے کر دی جاتی ہے. تو اس لحاظ سے بھی مبارک رات ہے یہ. اور اس لحاظ سے بھی یہ مبارک رات ہے کہ اس رات کی عبادت جو ہے فرمایا کہ 84 سال کی عبادت سے افضل قرار دی گئی ہے. یہ 3 وجہ ہیں اس رات کو لیلہ مبارکہ کہنے کی. تو اس سے مراد جو ہے رمضان کی رات ہے، اس سے 15 شعبان اس سے مراد نہیں ہے. اور سب سے آخر میں رب العالمین نے فرمایا کہ ان یوم الفصل میقاتهم اجمعین یوم لا یغنی مولا عن مولا شیئا ولا هم ینصرون، کہ قیامت کا جو دن ہے نا وہ یوم فصل ہے، وہ فیصلے کا دن ہے. قیامت کا دن فیصلے کا دن ہے، اور وہاں 3 قسم کے فیصلے ہوں گے. نمبر 1، مومن اور کافر کے درمیان فیصلہ کیا جائے گا، اور مومن جنتی قرار دیا جائے گا اور کافر کو جہنمی قرار دیا جائے گا. ایک تو یہ معنی ہے کہ یہ دن یوم فصل ہے، فیصلے کا دن ہے. اور نمبر 2، یہ قیامت کے دن ایک اور فیصلہ ہوگا. وہ فیصلہ آپس کے مابین جو حقوق العباد کے جو معاملے ہیں، دنیا میں کسی نے ظلم کیا ہے، زیادتی کی ہے، تو وہاں پر مظلوم کو ظالم سے قصاص لے کے دیا جائے گا. یہاں تک کہ جو بغیر سنگ والی بکری ہے اسے سنگ دیے جائیں گے اور وہ بھی قصاص لے کے اس سے چاہیے. تو یہ فیصلہ ہوگا حقوق العباد کے مابین جو ہے. اگر دنیا میں ظلم و زیادتی کی ہوگی، مال چھینا ہے، گالی گلوچ کی ہے، مارا ہے، پیٹا ہے، یہ سارے وہاں پر حقوق ادا کرنے پڑیں گے. تو یہ ایک فیصلہ یہ بھی ہوگا. اور ایک اس کا معنی یہ کہ قیامت کے دن فیصلہ ہوگا کا معنی یہ ہے کہ قیامت والے دن جتنے بھی رشتہ دار ہیں یہ سب جدا جدا کر دیے جائیں گے، وہاں کوئی کسی کام نہیں آئے گا. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ،
نہ بیوی شوہر کے کام آئے گی، نہ بیٹا باپ کے، نہ بیٹی ماں کے کام آئے گی، سب الگ الگ ہو جائیں گے. یہ یوم فصل کہ یہاں سب جدا جدا ہو جائیں گے. اور قرآن نے یہ بھی کہا کہ یوم لا یجزی والد عن ولدہ ولا مولود هو جاز عن والدہ شیئا، کہ بیٹا باپ کے کام نہیں آئے گا، باپ بیٹے کے کام نہیں آئے گا. تو یہ تفریق کا دن ہے. فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْصَابَ بَيْنَهُمْ، جب سور پھونک دیا جائے گا تو سارے خاندان رشتے ختم ہو جائیں گے. تو لہذا قیامت کے دن فیصلہ ہوگا مومن اور کافر کے درمیان بھی، اور فیصلہ ہوگا حقوق العباد کے درمیان بھی. اور ایک فیصلہ یہ بھی ہے کہ قیامت کے دن کوئی رشتہ دار کسی کام نہیں آئے گا. وہ کام کیا آئے گا؟ انسان کے نیک اعمال کام آئیں گے. من بطا بعملہ لم یصل نسبہ، جس انسان کی دنیا کے اندر عمل کی سواری کمزور رہی، بد عملی کی، تو قیامت کے دن اس کا خاندان اسے کامیاب نہیں کرے گا. اعملی عائشہ، فاطمہ عمل کر لے لا اغنی عنک من اللہ شیئا، میں تمہیں اللہ کی بارگاہ میں تمہارے کام نہیں آ سکتا ہوں.